السلام علیکم۔ کلاس 8 آج ہم نے چیپٹر نمبر دوسرا روزے والا شروع کرنا ہے۔ پہلا چیپٹر ہمارا مکمل ہو گیا تھا عقیدہ آخرت والا۔ آج دوسرا چیپٹر ہے روزہ، روزے کی فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ آج ہم نے روزے کے متعلق پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اسلام کے ٹوٹل 5 رکن ہیں۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ اور چوتھا رکن ہے روزہ اور 5واں رکن ہے حج۔ تو یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، روزہ بڑا اہم ہے اور آج کل ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ شریعت کا حکم ہے اور شریعت کا اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ روزے کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی ہے رک جانا۔ روزے کا لغوی معنی جو ہے وہ رک جانا، بچ جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں روزے کا مفہوم اور روزے کی تعریف یہ ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے اور رکا رہتا ہے۔ اس کو صوم کہتے ہیں، اس کو روزہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات کو روک کے رکھتا ہے۔ یہ ہے روزہ۔ روزے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ اس کی فرضیت بیان کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان پر روزے فرض تھے۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد بھی بیان کیا گیا، اس لیے روزے رکھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت تھی اور روزے کی فضیلت، یہ پہلا آپ دیکھیں مشق کے اندر سوال دیا ہے روزے کا مفہوم بیان کریں۔ پہلا کوشچن آپ نے یاد کرنا ہے روزے کا مفہوم۔ روزے کا مفہوم کیا ہے کہ شریعت میں روزہ اس کو کہتے ہیں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ مفہوم ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، آپ کی بک کے اوپر دیا ہوا ہے۔ آگے روزے کے فضائل بیان کریں، دوسرا کوشچن ہے روزے کے فضائل، روزے کی فضیلت۔ قرآن مجید کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ روزے اے ایمان والو تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے امتوں پر فرض تھے۔ تو یہ روزے کی فرضیت کا حکم ہے۔ آگے روزے کی فضیلت ہے احادیث کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کے اندر اسلامی عبادات میں روزے کے بہت سے فضائل ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب حدیث مبارکہ ہے اذا دخل رمضان، فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، تو اس وقت جب رمضان داخل ہوتا ہے اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے اللہ پاک بند کر دیتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین اور جو شیطان ہے وہ جکڑ لیے جاتے ہیں، پابند کر لیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی عمل کا جو ثواب ہے وہ بڑھا دیتا ہے اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ اس رمضان مبارک کی برکت سے عمل کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے اور عمل کا جو ثواب ہے اجر ہے وہ زیادہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزہ کے، کیونکہ وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ فرمایا روزہ جو ہے یہ میرے لیے اور اس کی الصوم لی، فرمایا حدیث کی قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے، وانا اجزی بھی، اور اس کی جزا اس کا اجر میری ذات ہے، یعنی قیامت کے دن میں روزہ داروں کو اپنا دیدار کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرے گا اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی اور وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ دوسرا، روزہ اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق ہے۔ جیسے کہ نماز ہم پڑھیں اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، حج کریں اس میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دیں تو اس میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے، تو کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے،
لیکن روزہ واحد عبادت ہے، باقی عبادات سے یہ ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے۔ فرق یہ ہے کہ روزہ جو ہے اس کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ صبح سے شام تک انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، وہ تنہائی میں جا کر کھا پی سکتا ہے، لیکن وہ تنہائی میں بھی نہیں کھانا پیتا، کیوں؟ اس لیے وہ ڈرتا ہے اللہ کے خوف سے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو روزہ اس کو روک کے رکھتا ہے، اور تنہائی میں بھی روزہ ہوتا ہے، جلوت میں بھی روتا ہے، اور خلوت کے اندر بھی روزہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا فرق ہے کہ تنہائی کے اندر انسان اکیلے کھا پی سکتا تھا لیکن نہیں کھاتا، اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ روزہ واحد عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے روزے کی فضیلت کے متعلق، مزید ایک حدیث ہے کہ من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا، فرمایا جو صبح رمضان کا روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، یعنی رات کو تراویح پڑھے اور صبح روزہ رکھے، اور ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب کا گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے دو خوشیاں، فرحتون عند افطاری، ایک روزہ افطار کے وقت انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اور دوسری خوشی وفرحتون عند لقاء ربی، اور دوسری خوشی قیامت کے دن ہوگی جب اللہ پاک اپنا پردہ اٹھا کے مسلمانوں کو اور روزہ داروں کو اپنا دیدار عطا کرے گا۔ مسلمانوں میں خصوصاً روزہ داروں کو اللہ پاک اپنا جلوہ کرے گا، اپنا دیدار کرے گا، اس وقت انسان کو اور مسلمان کو اور جو روزہ دار ہوگا اس کو خوشی ہوگی، انتہا درجے کی خوشی ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ احادیث چند ہے روزے کی فضیلت کے باب میں، تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ یہ بہت سی حدیث دی ہوئی، ان میں سے 4 حدیثیں یا 3 حدیثیں آپ نے فضیلت کے طور پر روزے کی فضیلت میں، فضائل میں آپ نے یاد کرنی ہے۔ یہ آپ کا روزے کا چیپٹر جو ہم نے پڑھا ہے، اس کے اندر فضیلت پڑھی ہے اور ہم نے روزے کا مفہوم پڑھا ہے، تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم۔